انور صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے بالکل آپ نے بنیادی بات کی، اور یہیں سے سندھ کے کیس کی ابتدا ہوتی ہے کہ ویسے دیکھا جائے تو سندھ وسائل سے مالا مال ہے، اگر اس کو ان وسائل کی صحیح تقسیم ہو سندھ کو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کا ملزم کون ہے، اور اس مقدمے کے لڑنے والے جو وکلا ہیں انہوں نے پچھلے 58 سال میں یہ مقدمہ صحیح معنوں میں کیوں نہیں لڑا، اگر آپ سمجھتے ہیں؟ یہ سندھ کے مقدمے کے حوالے سے مجھے جو ایک بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کا مقدمہ سیاسی بھی ہے، سندھ کا مقدمہ انوائرنمنٹل بھی ہے، سندھ کا مقدمہ کلچرل بھی ہے، سندھ کا مقدمہ اکنامک بھی ہے، سندھ کے مقدمے کے کئی پہلو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا مقدمہ صرف ماہرین لڑ سکتے ہیں۔ میرے سامنے جو سیاستدان بیٹھے ہیں میں ان کو پولیٹیکل ایکسپرٹ سمجھتا ہوں، وہ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں، لیکن ہمارے ہاں آرکالوجسٹ موجود ہیں۔ آئی یو سی اے نے ابھی حال ہی میں سندھ پر کتاب چھپی ہے انوائرنمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ وہ دیکھیں، اس میں انوائرنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سندھ کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ وی ہیو گاٹ 2 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ان سندھ، ایک مونجو دڑو ہے، ایک مکلی ہے۔ مکلی از دی بگیسٹ نیکروپولس آف دا ورلڈ۔ کاروجھر ماؤنٹین کا میں نے آپ کو بتایا، اٹ از اسپریڈ ان 125 اسکوائر کلومیٹرز ایریا، سارا گرینائٹ ہے، اس کا فٹ بائی فٹ ٹائل جو ہے وہ کراچی کے مارکیٹ میں 1000 روپے ملتا ہے، اس کی رائلٹی ہر کو نہیں ملتا ہے، سندھ کی رائلٹی سندھ کو نہیں ملتا ہے۔ سندھ کا مقدمہ صرف NFC ایوارڈ نہیں ہے، سندھ کا مقدمہ صرف کالا باغ ڈیم نہیں ہے، سندھ کا مقدمہ جو ہے وہ سندھو دریا ہے، سندھ کا مقدمہ انڈس سویلائزیشن سے لے کر جتنے حکمران یہاں آئے ہیں وہ سارے ملزم ہیں، اور سندھ کا مقدمہ سندھ کے عوام نے ہر دور میں لڑا ہے۔ روپل کولھی نے وہ مقدمہ کاروجھر ماؤنٹین میں لڑا ہے۔ جناب، اس خطے میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے بہت اچھا اپنا کیس لڑا ہے، لیکن وہ مظلوم ہے، وہ کیونکہ وہ انڈس ریور کے پچھاڑ میں ہیں۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں 80 مانو لاڑ جا دریا ہجے پچھاڑ جا، وی آر دا ٹیل اینڈرز۔